بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ کل وزیر اعظم نے ایک احساس پروگرام، جو کہ ایک گرینڈ سوشل سیکورٹی نیٹ کا ایک پروگرام ہے، جس کے تحت جو غریب اور نادار جو افراد ہیں ان کی کفالت کی جاتی ہے، اس کے تحت ایک نئے پروگرام کا انہوں نے افتتاح کیا، جس کا نام کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ یعنی کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ اسے اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ اسے جو ہے وہ رات کا کھانا یا دن کا کھانا نہیں ملا۔ اب اس پروگرام کے تحت موبائل وینس، یعنی وہ جو چلتا پھرتا ایک لنگر خانہ جو ہے وہ چوکوں چوراہوں اور اس قسم کے مقامات پر وہ جائے گا بڑے شہروں میں، کہ جہاں پر وہ جو راگیر ہوں گے، مسافر ہوں گے یا جو مزدور ہوں گے، انہیں مفت اور گرم کھانا جو ہے وہ انہیں دستیاب ہوگا۔ اب اگرچہ اس پروگرام پر دیکھا جائے تو تنقید بھی آئی۔ کچھ افراد یا ایک مخصوص طبقے کا یہ کہنا تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک معاشرے میں آپ فقیر پیدا کریں، مانگنے والوں کی ایک جو قطار ہے لنگر خانوں کی کے سامنے کھڑے ہونے والے افراد کی، وہ طویل کرنے کے بجائے اگر حکومت یہ کام کرے کہ ایک فیکٹری لگائے، مل لگائے، تو وہ اس سے زیادہ بھلا ہوگا، تاکہ لوگوں کو روزگار مہیا ہو۔ نہایت مناسب ان کا اعتراض ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ سرکار کی اگر کوئی بھی پالیسی ہو تو اس پر تنقید ضرور آتی ہے۔ کوئی بھی سرکار کی ایسی پالیسی کبھی نہیں بنی کہ جس پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو۔ ہمیشہ اس کے جو سرکار کے مخالفین ہوں گے، جو اس کے سیاسی مخالفین ہوں گے بالخصوص، وہ کسی نہ کسی بات پر اعتراض ضرور کریں گے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کیا اس پالیسی کے ساتھ مسئلہ ہے؟ کیا اس میں قباحتیں کیا ہیں؟ اور کیسے اس پالیسی کو درست انداز میں پائیدار بنیادوں پر چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھا جائے تو اگر اس کا تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں تو سرکار کا کام یہ نہیں کہ وہ کاروبار کرے یا پھر مل یا فیکٹری کارخانے چلائے، بلکہ سرکار کا کام یہ ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائے کہ جس سے کاروبار میں آسانی ہو، جو ریڈ ٹیپزم یا بیوروکریٹک یا اس قسم کی جو دیگر رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہوں، لوگوں کو روزگار کرنے میں آسانی ہو۔ جب روزگار کرنے میں آسانی ہوگی، سرمایہ کاری ہوگی، اس سے روزگار کے ذرائع پیدا ہوں گے، تو پھر اس سے لوگوں کی آمدن بڑھے گی۔ اس بڑھتی آمدن کے ساتھ جب سرکار کے محصولات بڑھیں گے، تو پھر سرکار کا یہ کام نہیں ہوگا کہ وہ پیداواری ذرائع میں خود شریک ہو، یعنی پیداواری ذرائع اس کا کام نہیں، بلکہ پیداواری ذرائع کو وسیع تر کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ بلکہ سرکار کا کام یہ ہے کہ جو پیداواری ذرائع سے آمدن کا حصول ہو، اس کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنا سکے۔ اب اگر سرکار کی جو ٹیکس پالیسیز ہیں وہ ٹھیک بنے، اگر وہ وہاں پر جو سرمایہ کاری کا انوائرمنٹ ہے پاکستان میں وہ بہتر بنائے، لوگوں کی اس میں شراکت بڑھے، کاروبار کرنے میں آسانی ہو، تو پھر اس سے جو کاروباری جو ایک اس میں ماحول ہوگا وہ بہتر ہوگا، کاروباری جو معاشی سرگرمی وہ بڑھیں گی، تو پھر حکومت کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تاکہ وہ نادار اور معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقات جو لاچار ہیں، محدود ہیں، جو اس میں چاہے وہ زچہ بچہ کی جو کفالت ہے، یا اس میں جو معذور افراد ہیں، یا اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دینے کی، یا جو بزرگ افراد ہیں جو اپنی تمام کمائی جو ہے وہ اس ملک قوم کے لیے لگا چکے ہوں، ان کی جو ریٹائرمنٹ کے بعد یا ایک خاص عمر میں ان کی کفالت کی جا سکے۔ تو سرکار کا یہ کام ہے کہ وہ ان تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدن جو ہے اسے منصفانہ طریقے سے اور ایک ایسے نظام کے ذریعے وہ تمام افراد تک، معاشرے کے طبقات تک پہنچا سکے کہ جو معاشرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں، اور معاشرے کی جو فلاح و بہبود کا ایک تصور ہے فلاحی ریاست کا، وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو یہ ریاست کا کام ہے، وگرنہ وہ پھر بات ہوگی جیسے کہ بھٹو دور میں جو ہم پیراڈاکس دیکھ چکے ہیں، کہ بھٹو کا جو ایک نیشنل سوشلسٹ آئیڈیا تھا کہ جس کے تحت آپ تمام جو فیکٹری کارخانے یا بڑے بڑے جو انڈسٹریل یونٹس ہیں، سرکار انہیں جو ہے وہ نیشنلائز کر لے اور پھر اس میں لوگوں کو بھرتیاں کرے، روزگار فراہم کریں۔ سرکار کا یہ کام نہیں رہا، اور یہ تجربہ پہلے بھی پاکستان میں ناکام ہو چکا ہے۔ بلکہ سرکار کا کام یہ ہے کہ کاروبار کے لیے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ویسی پالیسیز بنائیں کہ جس سے کاروبار کرنے میں آسانی ہو، اور کاروبار جب آسانی سے ہوگا، اس میں جو سہولیات بہم پہنچائی جائیں گی، یا اس میں جو رکاوٹیں ہیں، قدغنیں ہیں، وہ جب محدودات وہ دور کی جائیں گی، تو اس سے کاروبار کی جو دنیا ہوگی وہ پھیلے گی، اور اسی سے پھر سرکار کی جو آمدن ہوگی وہ ذرائع بڑھیں گے، اور اس سے بہتر ایک معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا سکے گی۔ یہ تو ہو گیا اس تنقید کا جواب۔ اب اسی پروگرام کو، کیونکہ اس قسم کے پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں گزشتہ جو حکومتیں گزری، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا سستا تنور اور سستا روٹی اور اس قسم کی بہت ساری جو اسکیمز لانچ کی گئیں،
لیکن پھر اس میں یہ دیکھا گیا کہ وہ جو انیفیشنسی تھی یا اس میں بدنظمی تھی، بد انتظامی تھی یا کرپشن تھی، اسی وجہ سے وہ جو تنظیم وہ اسکیمس تھیں وہ دیر پا نہیں چل سکی. تو اگر سرکار یوں کرے کہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ چلائے کہ جس کے تحت وہ تمام این جی اوز جو کسی سیاسی جماعت کے زیر اثر نہ ہو اور ان کی ریپوٹیشن ٹھیک ہو، جیسے ایدی، جیسے اس میں سیلانی فاؤنڈیشن ہوگی یا اس قسم کی بہت ساری دیگر فاؤنڈیشنز ہیں جو ہمارے معاشرے میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم ہیں. اگرچہ میں اس میں خدمت خلق کا نام لیتا جو شعبہ خدمت خلق جو جماعت اسلامی سے منسلک ہے، لیکن کیونکہ اس میں ایک سیاسی جماعت کی سرپرستی اس میں آ جاتی ہے تو پھر جو فنڈز کی ترسیل ہوگی اس پر پھر کئی اعتراضات جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر کھڑے کیے جائیں گے. کیونکہ اس قسم کے اگر آپ کو آرگنائزڈ، اگر آپ کو نیٹ ورکس ملیں جو پہلے سے اس میں فلائی جو میدان میں سرگرم ہیں، اگر سرکار انہیں فنڈس دستیاب کرے اور وہ پھر جو ہے وہ انتہائی ایفیشینٹ طریقے سے وہ نہ صرف لوگوں کو روزگار دیں بلکہ وہ ان فنڈس کی جو ترسیل ہے وہ پھر اس کے ذریعے وہ لوگوں کو اس قسم کی سہولیات پہنچائیں. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ سرکار کے اس قسم کے جو پروگرامز ہوتے ہیں پھر اس میں کرپشن اور پھر اس پر چیک اینڈ بیلنس پراپر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکیمیں جو ہیں زیادہ دیر نہیں چل سکتی. تو اس بات کی فکر ہے کہ اگر عمران خان کی یہ حکومت جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکی تو پھر اس کی سرپرستی کیسے ہوگی، اس میں جو کرپشن کے جو چانسز ہوں گے آنے والی حکومتوں کے ساتھ انہیں پھر کیسے روکا جا سکے گا. یعنی ایک ایسا پروف سسٹم ہو، کرپشن پروف اور کرپشن فری سسٹم ہو کہ جس میں اس قسم کی جو اسکیمز ہیں وہ سروائیو کر سکیں اور اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ رواں چلتی رہے. تو یہ اس میں جو ہے اس میں میری طرف سے ایک یہ تجویز ہو سکتی ہے. مزید اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے وہ آپ بھی تجویز کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو اسکیمز ہیں وہ ان معاشرے کے افراد کے لیے ہیں جو بے بس ہیں، جو فیکٹریز یا ملز میں کام نہیں کر سکتے، بلکہ یہ معاشرے کے وہ افراد ہیں کہ جو معاشرے کے مخیر افراد یا پھر ریاستی جو امداد ہیں وہ اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو اس پر تنقید جو ہے وہ بلا وجہ ہے، بے جا تنقید ہے. سرکار کا کام اگرچہ فیکٹری یا مل جو ہے وہ لگانا نہیں بلکہ اس کے لیے سہولیات پہنچانا ہے. پیداواری ذرائع میں سرکار کا جو کام ہے وہ صرف ایسی پالیسیز بنانی ہے جس سے کاروبار کرنے میں آسانی ہو، لیکن پھر ان ذرائع سے جو اس میں آمدن حاصل ہو، محصولات حاصل ہو، ان کی جو منصفانہ تقسیم ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. انہی گزارشات کے ساتھ اجازت، بہت شکریہ.